ان قریب آ گیا، مومنوں ماہ مبارک ان قریب آ گیا، درد عصیاں کے لیے ایک نیا طبیب آ گیا۔ اے گنہگاران امت، شکر حق لاؤ بجا، تمہاری تربیت کو ایک نیا ادیب آ گیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور میرے پیارے بزرگوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، واجب الاحترام علماء کرام، علماء دین، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، کہ جس نے ہم سب کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے قوانین اور ضوابطوں کو سکھلانے کے لیے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے ہمیں میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی چند آیات کریمہ مجھ ناچیز نے تلاوت کی۔ ویسے تو پیارے بزرگوں 20 روز ہو گئے کنٹینیو جلسوں کے اندر حاضری دیتے دیتے، تھوڑی سی جسم کی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ اور سردی کا مارا ہوا
میں اللہ سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پیارے بزرگوں، آج 10 تاریخ میں آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو یاد کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ صبح میں دعا کی تھی کہ آقا آج شعبان المعظم کا مہینے کا یہ میرا آخری خطاب ہے، مالک کائنات مجھے صحت و تندرستی عطا فرما دے تاکہ میں تیرے دین کا حق ادا کر سکوں، لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں بتا سکوں۔ پیارے بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن عظیم کی آیات میں نے تلاوت کی، ان آیات کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کا ضبط رمضان المبارک کے مہینے سے ہے۔ ساتھیوں، موقع بھی اسی چیز کا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر گفتگو کی جائے تاکہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو پتہ چل جائے، نوجوانوں کو پتہ چل جائے، مردوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے۔ ساتھیوں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایسی جماعت کو خطاب کیا، ایک ایسے گروہ کو خطاب کیا، ایک ایسے طبقے کو خطاب کیا کہ جو طبقہ مالک کائنات پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، برائی بھلائی کی تقادیر پر ایمان لایا۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں مومنین کو خطاب کیا ہے۔ پیارے بزرگوں، جب اللہ کسی دوسری جماعت کو خطاب کرتا ہے تو بڑے غصے سے، بڑے غضبناک ہو کر کے خطاب کرتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے میرے نبی ان اہل کتاب والوں سے کہہ دو، اور جن کے لیے کتاب دی گئی ان کو اہل کتاب سے نوازا گیا، وہ یہود و نصارہ ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے تورات دی وہ یہودی کہلاتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے انجیل عطا کی ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کافروں کو خطاب کرتا ہے تو بڑے غصے میں کہتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے نبی ان کافروں سے کہہ دو، ان مکہ کے چودھریوں سے کہہ دو، ان مکہ والوں سے کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون۔ جب اللہ مومنین کی جماعت کو خطاب کرتا ہے،
بڑے پیار سے آواز دیتا ہے، بڑے نرم مزاج میں پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی خطاب کیا، یعنی وہ مائیں، وہ میری بیٹیاں جو اللہ پر ایمان لاتی ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتی ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتی ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہی مردوں کو، انہی عورتوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتا ہے، اے مومنو، تمہارے اوپر میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اس طرح سے فرض کر دیے جس طرح سے میں نے تم سے پہلی والی امتوں کے اوپر فرض کر دیے تھے۔ اب اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اے لوگو، نبی نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر رمضان کے روزے ترک کرے گا، رمضان کے روزے چھوڑے گا، وہ اللہ کی نظروں میں اتنا بڑا گنہگار بنے گا۔ روزہ چھوڑنا اس کے لیے کل قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ اور سن لو میری ماں، تم بھی سن لو، میری بہنوں تم بھی سن لو، میری بیٹیوں تم بھی سن لو، 50 سال کے بزرگ تو بھی سن لے، 40 سال کا جوان تو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا، مرضی کا مالک بن گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اگر وہ ساری زندگی بھر، ساری عمر رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا، تب بھی اس روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو اس نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑا تھا۔ میں اللہ سے دعا کروں، الہی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں کو بھی رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ او نوجوانوں، ابھی تمہارے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، شاید ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو، اسی لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں، رات کو تراویحاں پڑھیں، دن کو بھوک پہ صبر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم
تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ روزہ رکھا، اعضاء و جوارح کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا، عقیدہ یہ بنایا کہ پروردگار عالم میرا روزہ تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے، دکھاوا کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمام کے تمام اعضاء و جوارح کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ او مسلمانوں، آم کی آم اور گٹھلیوں کے دام، ادھر تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، امام کے پیچھے باجواب تراویحوں کا احترام کرنا، اللہ عرش بری پر اتنا خوش ہوگا، اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں دیکھو تماشا، زمین پر میرے بندوں کا مسجد آباد کر دی، مسجد پر ہو گئی، ایک صف میں کھڑے ہو کر تراویحوں کی نماز پڑھ رہے، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے۔ او فرشتوں گواہ رہنا، میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، رمضان کی قدر کی، ان کے اوپر میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے، جہنم سے ان کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ افسوس ہے ان نوجوانوں کے لیے، آج مجھے رونا آتا ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او حاجیوں کی اولاد، مجھے بتاؤ رمضان کا مہینہ آ گیا، سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور تو دن کے اجالے میں لمبی لمبی سگریٹوں کا استعمال کرتا ہے، پیپسی کا استعمال کرتا ہے، ہیل کا استعمال کرتا ہے۔ اور نوجوان، اگر تو نے رمضان کے مہینے کے روزے کو مرضی کے مطابق چھوڑ دیا، اللہ کی نظروں میں تو اتنا بڑا گنہگار بنے گا کہ رب کائنات تمہیں جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اے مسلمانوں، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ جنت دے دے، آج مسلمان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ یا اللہ جنت دے دے، آج مسلمان زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، آج مسلمان خانہ کعبہ کا طواف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اور مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والا روزہ بھی اسی لیے رکھتا ہے کہ عرش پہ رب راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ مسلمانوں، میں تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا، رمضان کی اہمیت کے بارے میں تمہیں پتا چل جائے گا۔ صحابی رسول ہے، رات کی تاریکیوں میں بستر پہ آرام کرتا ہے۔ صحابی رسول ہے، رات کی تاریکیوں میں اپنے بستر پہ سو رہا ہے،
خواب دیکھتا ہے، اور ایسا خواب دیکھا کہ اس صحابی نے وہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ دونوں جوان آتے ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ان دونوں نوجوانوں نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب ان نوجوانوں نے کلمہ پڑھا، ایک ہی دن ہے، ایک ہی ٹائم ہے، ایک ہی وقت ہے، وہ صحابی بیان کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، ان دونوں نوجوانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان میں سے ایک نوجوان اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے اس بھائی نے کلمہ پڑھا، میدان کارزار میں شائیں شائیں تلواریں چلائی، اللہ کے راستے میں شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ اے اللہ کے نبی، جو دوسرا نوجوان تھا وہ 1 سال کے بعد میں اپنی موت مرا، بستر پہ مرا، انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ نوجوان جو 1 سال بعد اپنے بستر پر انتقال ہوا تھا، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتاؤ، میرا وہ بھائی جس نے اپنا جسم کا اعضاء و جوارے کٹوا دیے، اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے وہ دوسرا نوجوان جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہید ہونے والا پہلے جنت میں داخل ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے بھائی، اے میرے صحابی، میں تجھے کیا بتاؤں؟ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا۔ او میرے بھائی، جو 1 سال بعد بستر پہ مرا تھا، رب کائنات نے اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ اس نوجوان نے رمضان کے مہینے میں تراویحاں بھی پڑھی، رمضان کے مہینے میں بھوک پہ صبر بھی کیا، رمضان کے آخری عشرے میں سب بیداری کی۔ او میرے بھائی، رب کائنات کو اس نوجوان کا رمضان کے مہینے کی عبادت اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے اس کو شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھنا، لوگ لمبی لمبی سگریٹوں کا استعمال کریں گے، لمبی لمبی بوتلوں کا استعمال کریں گے۔ نوجوان لڑکے رمضان کے مہینے میں دن کا 12 بجے دکانوں پہ کھڑے ہو کر ہیل کا استعمال کریں گے، چرری کا استعمال کریں گے۔ او مسلمانوں، تمہیں پتا نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے لوگ رمضان کے مہینے میں لمبی لمبی سگریٹیں استعمال کیا کرتے تھے، بوتلیں استعمال کیا کرتے تھے، بیڑیاں استعمال کرتے تھے، مختلف بہانوں سے
ان کو موت آئی، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے، آئے بڑھ رہے، آرزو کر رہے، اے کاش ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، الہی ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، روزے نہیں چھوڑیں گے، الہی ایک موقع اور دے دے، رمضان کا اہتمام کریں گے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، جس نے کفن کا لباس پہن لیا، جس نے اپنی زندگی میں آخری غسل لے لیا ہو، قبر میں پہنچ گیا ہو، وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اے نوجوانوں، میری پکار یہی ہے، میری دعوت یہی ہے، میری فریاد یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا، تراویحوں کا اہتمام کرنا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے، تو رب کائنات جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو بھی اللہ کھول دیتا ہے، اور بڑے بڑے جابر شیطان شرکسوں کو بڑی بڑی بیڑیوں میں جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے۔ او مسلمانوں، یہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کی قدر کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے، اے مومنوں، کہیں تمہارے اوپر میں نے جو روزے فرض کیے ہیں، اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بھوک پہ صبر کر کے، پیاس پہ صبر کر کے اپنی اندر تقوی پیدا کر لو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جب میں قرآن پڑھتا ہوں بہت سارے مقامات پر یہ لفظ آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او تہجد پڑھنے والوں، او نماز پڑھنے والوں، او مائکرو فون پر اذان دینے والوں، آج تم اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگے ہو، آج تم اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھنے لگے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے بھائی، متقی آدمی کی مثال اس مسافر کی طرح سے ہے جو جنگل کے اندر سفر کرتا ہو، جو جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو اور سامنے جھاڑیاں آ گئی۔ آپ نے جھاڑیوں کو دیکھا ہوگا جس میں بیر لگتے ہیں، اتنے خطرناک کانٹے، اتنے خطرناک کانٹے مڑے ہوئے۔ وہ مسافر جب آگے بڑھتا ہے تو آگے بھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں اور پیچھے بھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں، دائیں بھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں، بائیں بھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں۔ اب وہ نوجوان مسافر اپنے آپ کو کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، دامن کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسم کو کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابی متقی آدمی کی مثال بھی یہی ہے، وہ اللہ کی نظروں میں متقی پرہیزگار ہے جو سر سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک اپنی آپ کو بڑے گناہوں سے بھی بچاتا ہو، اپنی آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہو، وہ اللہ کی نظروں میں متقی پرہیزگار ہے۔ اور نوجوانوں، صحابہ کرام کی تمنائیں کیا تھی؟ آج ہماری آرزویں تو یہ ہیں کہ مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، حویلی بن جائے، کچہری بن جائے، کریٹا گاڑی ہمیں مل جائے، دولت مل جائے، جہیز مل جائے۔ او مسلمانوں، نماز پڑھنے کی تمنا نہیں کرتے ہو، روزہ رکھنے کی تمنا نہیں کرتے ہو، زکوٰۃ دینے کی دل میں حسرت نہیں پیدا کرتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل کی تمنا دیکھو۔ او نیم کا والو، آج میں تمہیں وضاحت کر کے جاؤں گا، یہ وہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کو اللہ کے نبی کئی میل پیدل تشریف لے جا کر کے الوداع کر کے آیا کرتا تھا۔ آج حضرت معاذ بن جبل آخری وقت ہے، بیمار ہے، سارے لوگ عیادت کے لیے آگے، صحابہ خیریت معلوم کرتے ہیں۔ او معاذ کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ساتھیو اللہ کا شکر ہے، آج میری طبیعت بڑی اچھی ہے، آج میری صحت بڑی اچھی ہے۔ او حاجیو، او نمازیو، او کلمہ پڑھنے والوں، تم کیسے مسلمان ہو؟ آج پڑوس میں ایک بھائی بیمار ہے، تمہارے دل کے اندر حسد کی چنگاری اس طرح سے جل رہی ہے، تم اپنے پڑوسی کی عیادت نہیں کر سکتے، تم اپنے بھائی کے پاس خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور سن لو، جن کے دل میں حسد کی چنگاری ہوگی، کعبے کے رب کی قسم ہے، مالک کائنات ایسے حاسد کو، ایسے بغض رکھنے والے کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت معاذ بن جبل کے پاس تشریف لائے، خیریت معلوم کی۔ او معاذ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، آج میری طبیعت اچھی ہے۔ اور لوگوں، بیٹے کے سامنے باپ بھی موجود ہے، حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اللہ کا نظام ہے، جب جنازہ باپ کے سامنے بیٹے کا اٹھتا ہے تو باپ کی آتما جانتی ہوں گی اس باپ پر کیا بیتتی ہوگی جو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو غسل دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کفنا رہا ہے۔ حضرت جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے بیٹے معاذ بن جبل کے آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ او سود لینے والوں، او شراب پینے والوں، او بیئر کی بوتلیں استعمال کرنے والوں، او رمضان کے
مہینے میں تراویح نہ پڑھنے والوں، رمضان کا اہتمام نہ کرنے والوں، عبرت پکڑو۔ حضرت معاذ ابن جبل سے ابا نے پوچھ لیا، او میرے بیٹے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ فرمایا، او میرے ابا موت سے کیا ڈرنا، موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے یا کل آ جائے۔ فرمایا، او میرے لختے جگر، او میرے نور نظر، او میرے پیارے بیٹے معاذ، پھر رویا تو رویا کیوں؟ او نوجوانوں، حضرت معاذ ابن جبل رونے کی وجہ بیان کرتے ہیں، او میرے ابا میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکے، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل ہی دل میں رہی۔ او میرے ابا آج مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے، او میرے ابا میری آرزو یہ تھی، اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، موسم سمری ہوتا، موسم گرمی ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، میدان جہاد ہوتا، کافروں سے کمپٹیشن ہوتا، مشرکوں سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، اللہ کے یہاں میری پیشی ہوتی، جب اللہ مجھ سے پوچھتا، او معاذ بن جبل دنیا سے کیا لے کر آیا، میں کہہ دیتا، الہی بولوں کیسے، تیرے میدان سے اٹھ کر کے آیا ہوں، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں، یا اللہ میری آرزو تھی کہ میں حوض کوثر کے پانی سے اپنا روزہ افطار کروں گا، یہ تمنائیں یہ آرزویں تھی صحابہ کرام کی۔ او نوجوانوں، آج تمہاری تمنائیں تمہاری آرزویں کہاں چلی گئی؟ اب دیکھنا مارکیٹوں کے اندر سارے لوگ روزہ رکھیں گے اور یہ نوجوان لڑکے عیاشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بوتل پیتے ہوئے نظر آئیں گے، شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، خدا کی قسم ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، آگے سے بھی عذاب آئے گا، پیچھے سے بھی عذاب آئے گا، دائیں سے بھی عذاب آئے گا، بائیں سے بھی عذاب آئے گا۔ او نوجوانوں، اللہ نے کیسا پوتر مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، 11 مہینہ ہم نے بغاوت کی، 11 مہینہ ہم نے شرکشی کی، 11 مہینہ ہم نے حرام کی دولت استعمال کی، 11 مہینہ ہم نے جھوٹ بولا، 11 مہینہ ہم نے زنا کیا، لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھا۔ او مسلمانوں، 11 مہینوں کا کمانڈر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، 11 مہینوں کے بخشوانے والا مہینہ آ گیا۔ جب تم رمضان کے مہینے میں افطاری کرنے بیٹھو گے تو تمہیں پیاس لگے گی، تمہیں بھوک لگے گی، پھر اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ آج تیرا بندہ رمضان کے مہینے میں روزے سے ہے، یا اللہ آج تیرا بندہ سارے دن بھوکا مرا، پیاسا مرا، الہی تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے پانی کا قطرہ پیٹ میں نہیں جانے دیا، حلق میں نہیں جانے دیا، یا اللہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، او میرے پروردگار میرے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلیں
تو اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں آج ان کے رب کو ترس آ رہا ہے، میری وہ بندیاں، میرے وہ بندے جو رمضان کے روزے کی حالت میں افطاری کے وقت معافی مانگ رہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرا رہے، او فرشتوں ابھی تو میرے بندے کا آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں گرا ہے، گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا، میں نے ان کے اوپر جنت کو بھی واجب کر دیا۔ او مسلمانوں وہ ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ آج مجھے رونا آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار افطاری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مال دسترخوان پر پھیلا دیا جاتا ہے، کہیں بریانی نظر آتی ہے، کہیں گنجی نظر آتی ہے، کہیں پھل فروٹ نظر آتا ہے، کہیں شربت کے جام نظر آتے ہیں، اور لوگوں تمہارے دانت پھٹتے ہیں، تم آواز کرتے ہو، تم افطاری کے وقت کو ایسے ہی نکال دیتے ہو۔ افطاری کے وقت باتیں نہیں کرنا، اللہ سے کال ملانی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا بندہ جو رمضان کے مہینے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے نمازی دروازہ کھل جائے گا، زکات دینے والوں کے لیے زکات والا دروازہ کھل جائے گا، حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حج والا دروازہ کھل جائے گا۔ اور لوگوں جب روزے داروں کا نمبر آئے گا تو اللہ فرمائے گا آج روزے دار ریان دروازے سے داخل ہوں گے، جوک در جوک فرشتے صف بنائے ہوئیں گے استقبال میں، فرشتے کہیں گے او روزے دارو یہ جنت کا دروازہ ریان ہے، تم اس سے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں میں نے نماز کا اجر اپنے بندوں کو بتلا دیا، زکات کا اجر میں نے بندوں کو بتلا دیا، حج کا اجر میں نے بندوں کے لیے بتلا دیا۔ او میرے فرشتوں روزہ میرے لیے ہے، روزے کا اجر میں نے کسی کے لیے نہیں بتلایا، اس لیے روزے کا اجر کتنا دینا ہے، کتنا ثواب دینا ہے وہ تو میں جانتا ہوں، اللہ نے روزے کا اجر کا علم اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرے فرشتوں دیکھو زمین پر میری بندیاں بھی موجود ہیں، میرے بندے بھی موجود ہیں، روزے کی حالت میں 1:30 بج گیا ہے، بھوک کی وجہ سے منہ میں شڑاند ہو گئی ہے، منہ میں بدبو ہو گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے او فرشتوں آج تیرے رب کو روزے دار کی منہ کی بات قستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کی منہ کی بات کو مشکی عنبر سے بھی زیادہ پسند کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج میرے روزے دار بندوں کی منہ کی بات تمہارے رب کو اتنی پسند آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں رمضان کی قدر کرنا، میرے پیارے بزرگوں
رمضان کی قدر کرنا، اہتمام کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ آقا ہم رمضان کے مہینے میں تیرے ڈر کی وجہ سے روزہ ترک نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں تیرے خوف کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے۔ اے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرمانا، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمانا، یا اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمانا، یا اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرمانا۔ او مسلمانوں، آج میری طبیعت اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ کیونکہ میری مائیں بھی موجود ہے، میری بیٹیاں بھی موجود ہے، نوجوان طبقہ بھی موجود ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی موجود ہے۔ او مسلمانوں، اب آگے میں چند مسائل بیان کروں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض مرض کی بنا پہ روزہ چھوڑے گا، مسافر سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، عورت منتلی کورس کی بنا پہ روزہ چھوڑے گی، دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی۔ اللہ نے مسافر کے لیے اجازت دی ہے، اگر تجھے پریشانی ہے صبر میں روزہ چھوڑ دے۔ او میری بندی، اگر تو بیمار ہے تو تو روزہ چھوڑ دے۔ او میری بندی، اگر تیرے گود میں معصوم بچہ ہے تو روزہ چھوڑ دے دودھ پلانے کی وجہ سے، اس لیے کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ان مریضوں کے لیے حکم ہے جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، عمر رسیدہ ہو گئے ہو، جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا جب تجھے صحت مل جائے، جب تجھے تندرستی مل جائے، پھر تو ان روزوں کی قضا کر لینا۔ اب دیکھنا، اب بڑے بڑے لوگ 50 سال کا بوڑھا بہانہ بنائے گا کہ اے مولانا مجھے مسئلہ بتا دے، میرے ٹڈی اندر سوگر ہے۔ پوری سال گزر گئی، سوگر کا کبھی اس بزرگ نے امام کے سامنے بیان نہیں کیا، اور جب رمضان آ گیا اب مسئلہ پہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا میرے پیٹ کے اندر سوگر ہے، میں کیا کروں؟ اب میں کہوں گا کہ حاجی آج تجھے سوگر یاد آ رہی ہے، آج تجھے بیماری یاد آ رہی ہے، مجھے بتا جب تو ہوٹل کی مارکیٹ میں کام کے لیے جاتا ہے تو تیری سوگر کہاں گئی؟ اب مجھے یہ بتا جب تو سرسوں کو بیچنے کے لیے منڈی میں جاتا ہے تو تیری سوگر، تیری بیماری کہاں گئی؟ او حاجی اب تیرے چاروں طرف چھوٹا شیطان چکر لگا رہا ہے، کوئی دماغ میں ایسی بات فٹ کرو تاکہ یہ روزہ چھوڑ دے اور میں خوش ہو جاؤں اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ ہاں اللہ نے صاف کہہ دیا تو اتنا بیمار ہو گیا ہو، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تو روزہ چھوڑ دے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تیری نیت کو جانتا ہے کہ اس کی نیت میں گڑبڑی آ گئی ہے۔ اور لوگوں ہمیں جتنا ہو سکے ہم رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کریں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جو جان بوجھ کر کے روزہ کو توڑیں گی، اور سن لو جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہو
اور اس نے روزہ توڑ دیا ہو، عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے جو روزہ اس نے جان بوجھ کر کھا پی کے توڑ دیا ہو، وہ کبھی زندگی میں اس کے لیے واپس نہیں آ سکتا۔ او مسلمانوں، مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتا ہے، تمام کے تمام صحابہ نبی کے پاس موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، حضرت عثمان بھی موجود ہے، طلحہ بھی موجود ہے، زبیر بھی موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس مجمع کے اندر موجود ہے۔ ایک نوجوان روتا ہوا آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں تباہ ہو گیا۔ نبی نے فرمایا، اے نوجوان، ہلاک ہونے کی وجہ تو بتا دے، تو کیسے ہلاک ہو گیا، تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں تھا، دن کے 12 بج رہے تھے، دوپہری کا ٹائم تھا، میں آرام کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس پہنچا، ہم دونوں آرام کر رہے تھے، اے اللہ کے نبی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اپنی بیوی سے میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی ہے، اے اللہ کے نبی، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اللہ مجھے مارے گا، میرا رب مجھے پیٹے گا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، یہاں بیٹھ جا، یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے عرض کیا، اے نوجوان، مجھے یہ بتا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر مجھے یہ بتا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں اتنا غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک طرف چلا جا اور اس جگہ پر بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں گفتگو کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اللہ والا آیا، کلمہ پڑھنے والا آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، اس ٹوکرے کو رکھ دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے نبی نے آواز لگائی، او میرے ساتھیوں، وہ نوجوان سائل کدھر ہے جو مجھ سے ابھی سوال کر رہا تھا، جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا،
میں برباد ہو گیا۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوان ادھر آ جا، یہ کھجوریں لے جا، مدینے میں صدقہ کر دے، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ مدینے کے اندر اس محلے کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب گھر نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی میں بھی غریب ہوں، میری بیوی بھی غریب ہے، میرے بچے بھی غریب ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا او نوجوان ان کھجوروں کے ٹوکرے کو لے جا اور ان کھجوروں کو اپنے بچوں کے اندر بانٹ دے۔ اور نوجوانوں جو جان بوجھ کر روزہ توڑے گا اس کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اگر اس نے کفارہ ادا نہیں کیا کل قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں۔ آؤ مسلمانوں میں تمہارے سامنے دو تین مسائل بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا، اس لیے کہ مجھے گھر پہ بھی جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سحری میں تاخیر کرے افطاری میں جلدی کرے اللہ نے ان کو پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بلالا یؤذن باللیل فاکلوا واشربوا حتی ینادی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او مدینے والوں جب بلال کی آواز تمہارے کان سے ٹکرا جائے تم سمجھ جانا کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ دستور نبی نے بنایا کہ پہلی اذان حضرت بلال دیا کرے گا اور دوسری ختم سحری کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کی آواز سنو تو سحری کھانا شروع کر دو، یہاں تک کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کی آواز تمہارے کان کے پردے سے نہ ٹکرا جائے۔ اس لیے سحری میں تاخیر کیا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ آج جو لوگ اذان ہوئی 1.5 گھنٹہ پہلے کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی ڈکار لیتے ہیں اور ڈکار لینے کے بعد پھر اپنے بیٹی سے کہتا ہے او بیٹی میں نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے، اب میری 502 کی بیڑی لا، اب میرے لیے گولڈ فلیگ کی سگریٹ تو دے دے۔ او مسلمان تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سحری دہی سے کرتا ہے، سحری اچھے کھانے سے کرتا ہے اور لاسٹ میں آ کر کے تو اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ شروع میں کھانا سے سحری شروع کی اور لاسٹ میں آ کے کہتا ہے بیٹی میری گولڈ فلیگ کی سگریٹ لانا۔ او مسلمان تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تھوڑا سا ٹائم رہ جائے تب سحری شروع کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ او میری ماں او میری بہنوں او نوجوانوں رمضان کے مہینے میں تاخیر سے سحری کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے تاخیر سے سحری کرنے کو افضل بتایا ہے اور اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اور افطاری میں جلدی کیا کرو، جیسے ہی ٹکیا غروب ہوئی آنکھوں سے اوجل ہوئی فوراً دعا پڑھنا بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اپنا روزہ اس رب کے نام سے جو بہت بڑا نہایت رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور مسلمان
مسلمانوں اب یہاں پر میں تمہیں مسئلہ بتلاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ روزہ رکھا، حلال روزی روٹی سے سحری کی، حلال روزی روٹی سے اپنا روزہ افطار کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں رات کافی ہوتی جا رہی ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، میں تمہیں ایک بات سمجھا کے جا رہا ہوں، میں ان لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں کہ اب تو جو بریانی کی چوری بھی کرنے لگے ہیں، گنجی کی چوری بھی کرنے لگے ہیں، پھل فروٹ کی چوری بھی کرنے لگے ہیں، ادھر بریانی کا دیگ آیا، ادھر کرتے کی پاکٹ سے پنی نکالی، پولوتھین نکالی، اس میں بریانی اور بوٹیاں بھر کے اس پولوتھین کو کونے میں رکھ دیا۔ او مسلمانوں ایسا نہیں کرنا، ایمان کمزور ہو جائے گا، نیت میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کے مہینے میں بریانی مسجد میں آئے، پولاب مسجد میں آئے، گنجی مسجد کے اندر آئے، پھل فروٹ مسجد کے اندر آئے، اور روزے داروں سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں، اس چٹائی پر بیٹھ کر، اس دسترخوان پر بیٹھ کر اب نظر دوڑانا کہ یہ بریانی کا دیگ کہاں سے آیا۔ کوئی دھیان نہیں دیتا، اس لیے کہ آج تو مسجد میں چلیں گے، بریانی آئی ہے، جس دن بریانی آئے اس دن تم مسجد میں آؤ، اور جس دن کوئی بریانی نہ آئے اس دن تم مسجد میں حاضری نہ دو۔ مسلمانوں خوب مسجد میں آؤ، بریانی کھانے کے لیے آؤ، لیکن روزہ افطار ہونے سے پہلے اپنے آپا میں سوچنا کہ آج جو یہ بریانی کا دیگ آیا ہے کسی سود لینے والے کے گھر سے تو نہیں آیا ہے، بیاج لینے والے کے گھر سے تو نہیں آیا ہے۔ او سن لو نیم کا والو، آج مسئلہ بتا کے جا رہا ہوں، تقوی کی وضاحت کر کے جا رہا ہوں، اگر تمہیں پتا چل جائے یہ بریانی کا دیگ سود لینے والے بیاجڑیا کے گھر سے آیا ہے، اولیکس کاٹنے والے کے گھر سے آیا ہے، کٹلو کاٹنے والے کے گھر سے آیا ہے، ڈکیتی ڈالنے والے کے گھر سے آیا ہے، او مسلمانوں تم نے حلال روزی سے سحری کی ہے، خبردار ایسی بریانی کے منہ بھی نہ لگانا، ایسے بریانی کو پیٹ میں نہیں جانے دینا۔ اس لیے نبی نے فرمایا حلال روزی سے سحری کرنا، حلال روزی سے روزہ افطار کرنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری سنت میں تمہیں یہ بتاؤں، جب دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، اب تمہارے سامنے تربوز کی پھانکیں ہیں، اب تمہارے سامنے پپیتے کی پھانکیں ہیں، اب تمہارے سامنے انار کے دانے ہیں اور کھجور کے دانے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے روزے دارو، جب تم اپنا روزہ افطار کرو تو کھجور سے روزہ افطار کرنا، کھجور سے روزہ افطار کرنا۔ اے روزے دارو اگر کھجور نہ بھی ملے تو پانی سے روزہ افطار کرنا۔ جن لوگوں نے کھجور سے روزہ افطار کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی عرش پہ راضی ہوگا، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن اب دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے، او کلمہ پڑھنے والوں، عبداللہ
نے بریانی کس لیے بنائی؟ تاکہ روزے دار میری بریانی سے روزہ افطار کریں گے، مجھے اجر ملے گا۔ گنجی بنانے والے نے گنجی کس لیے بنائی؟ کہ روزے دار میری گنجی سے روزہ افطار کریں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ فلانا آدمی نے پھل فروٹ مسجد میں کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ روزے دار میرے فروٹ سے روزہ افطار کریں گے، مجھے ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا، ایک طرف خالد نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیج دیا اور خالد نے وہ کھجوریں مسجد میں پہنچائی۔ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تمام روزے دار کھجوروں سے روزہ افطار کریں گے، تو دماغ تو یہ کہتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ پورا کا پورا ثواب تو خالد لے گیا۔ کیوں کہ تمام روزے داروں نے خالد کے کھجور سے روزہ افطار کیا ہے اور باقی کی چیز تو بعد میں کھائی گئی ہے۔ عقل یوں کہتی ہے، دماغ یوں کہتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، او میرے بندو، او میری بندیوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جہاں پر روزہ 7:20 پر افطار ہوگا، میں نے وہ تمام کی تمام چیزیں 7 بجے ہی قبول کر لی ہے، اس لیے کہ میں تو اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہوں، میں تو اپنے بندے کی سڑک کو دیکھتا ہوں، حسرت کو دیکھتا ہوں۔ او مسلمانوں، رمضان کے مہینے کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے کی قدر کرنا۔ اللہ تعالی مجھے رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، نوجوانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، میری مائیں، میری بہنیں رمضان کے مہینے میں رات میں بیدار ہو کر سحری تیار کریں گی، کھانا تیار کریں گی۔ اللہ تو ان کی قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مسلمانوں، ابھی تو میرا موضوع چھڑائی پورا نہیں ہے، بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اتنی سی بہت ہے یارو، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے۔ خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، انسان عمل سے کمال بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کا اہتمام کرنے کی، رمضان کی قدر کرنے کی، تراویح پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الجحیم وقنا عذاب السعیر۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی بڑی سب خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ، جو بے روزے دار ہیں ان کو روزے دار بنا دے۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے مبدل فرما۔ یا اللہ، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا
اللہ ان کے لیے شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ جو ہمارے بزرگ مرحومین قبرستان میں دفن ہیں اللہ تو ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کو پر پڑی کروڑ رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔